کتے کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ کتے میں کون سی ایسی صفات ہیں اگر انسان اپنا لے تو ولی بن سکتا ہے؟ ناظرین، کتا زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ گھروں میں سب سے زیادہ پالا جانے والا پالتو جانور ہے۔ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا گیا تو وہ خوف سے ایک پرندے کی طرح کانپ رہے تھے۔ ابلیس چونکہ ان سے پہلے زمین پر اتارا گیا تھا، اس لیے وہ زمین پر موجود باقی درندوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ زمین پر 2 پرندوں جیسے انسان اتارے گئے ہیں، ان کا گوشت بہت ہی لذیذ ہے، تم انہیں جا کر کھا لو۔ اس نے جلدی درندوں سے کہا، اس لیے کہنے کے دوران شیطان کے منہ سے تھوک گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تھوک سے کتوں کے جوڑوں کو پیدا کر دیا اور اللہ کے حکم سے وہ دونوں کتے انسانوں اور درندوں کے درمیان آ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ان سے حفاظت کی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ کافی غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ کی حالت کچھ بدلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے، سارا دن ویسے ہی گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہاں سے نکلوا کر اس جگہ پر اپنے دستے مبارک سے پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس جگہ کو پاک کیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہم اس جگہ تشریف نہیں لاتے جس جگہ کتا ہو یا تصویر ہو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حفاظت یا شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیراط کم کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ ہم بلا ضرورت گھر میں کتا نہیں پال سکتے۔ کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری اور پاک مخلوق ہیں، اسی لیے وہ ناپاک جگہ پر تشریف نہیں لاتے۔ حدیث میں کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم ہے۔ کتے کو شیطان کی تھوک سے پیدا کیا گیا تھا، اسی لیے کتے کی تھوک بھی ناپاک ہے۔ اگر کتا جسم سے ٹچ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کتے کی تھوک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سائنس نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ کتے کی تھوک میں مضر جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اس پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، اور یہ صابرین کی سب سے بڑی علامت ہے۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے اور یہ صالحین کی علامت ہے۔ اگر کوئی کتا دوسرے کتے پر طاقت کی وجہ سے غالب آ جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور یہ رازئین کی علامت ہے۔ اگر کتے کا مالک اسے مار بھی لے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا اور یہ صادقین کی علامت ہے۔ کتا طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی کبھی اپنے مالک سے کھانا نہیں چھینتا اور یہ مساکین کی علامت ہے۔ یہ مالک کے برابر نہیں بیٹھتا بلکہ دور جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادنا جگہ پر بھی بیٹھ جاتا ہے اور یہ متواضعین کی علامت ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ کتا رات کو بہت ہی کم سوتا ہے اور یہ محبین کی علامت ہے۔ اگر اس کا مالک اسے مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، مالک کے بلانے پر فوراً واپس لوٹ آتا ہے، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔